اسی طریقے سے بھینس یا بھینسیا ہے جس کو جاموس عربی میں کہا جاتا ہے، اور اس کو بکر یعنی کہ گائے کی جنس میں شامل کیا جاتا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے پیشوا گزرے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کا ایک فتاویٰ ہے جس کا نام ہے فتاویٰ ثنائیہ۔ اس میں پہلے انہوں نے ان جانوروں کا ذکر کیا جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ جانور حرام ہیں، حرام جانور جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں یہ بھینس شامل نہیں ہے، یہ حلال جانوروں میں سے ہے۔ اور اسی فتاویٰ ثنائیہ کے اندر وہ لکھتے ہیں بھینس کی جو قربانی ہے اس کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حلال جانوروں میں سے ہے اور وہ پالتو جانور ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حافظ محمد گوندلوی ہے، ان کا فتویٰ حفروزہ الاعتصام رسالے کے اندر چھاپا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہوتی ہے نا یہ بھی بکر یعنی گائے کی جنس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا کہنا شروع کر دیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ پرانے جو بزرگ تھے ان کے بھی یہ مانتے آئے ہیں کہ اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم دین حافظ احمد اللہ صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے جس کتاب کا انہوں نے نام ہی یہ رکھا ہے کہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے پیج نمبر 159 پہ وہ لکھتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔